گزر گیا ہائے 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 جو زمانہ اسے بھلا ہی دو گزر گیا جو زمانہ اسے بھلا ہی دو جو نقش بن نہیں سکتا جو نقش بن نہیں سکتا اسے مٹا ہی دو واہ 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 گزر گیا جو زمانہ واہ واہ میں اپنے خون سے لکھتا ہوں تم گواہی دو واہ گزر رہا ہے جو لمحہ اسے عمل کر لے کیا کہنا میں واہ 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 کیا کہنے جو لمحہ اسے عمل کر لے میں اپنے خون سے لکھتا ہوں میں اپنے خون سے لکھتا ہوں تم گواہی دو گزر گیا جو زمانہ اسے بھلا ہی دو کیا کہنے کا صاحب اینی ریگریٹ بس بلکہ دیکھیں جب ہم محفل میں گا رہے ہوتے ہیں ہر محفل میں سننے والے بھی ہوتے ہیں کوڑ بھی ہوتے ہیں جن کو میوزک کا بالکل نہیں پتا ہوتا وہ صرف نام سن کے آئے ہوتے ہیں بھی حامد علی خان گا رہے ہیں کوئی باتیں کر رہا ہو نا تو میں ڈانٹ دیتا ہوں ڈانٹ دیتے ہیں اچھا آپ کو برا لگتا ہے ہاں مجھے یاد ہے یس اور ایک بار کئی مرتبہ میں نے دیکھا یس اور خان صاحب یہ ہے بھی بے ادبی بھی ہے کوئی بھی فنکار جب پرفارم کرو مجھے یاد ہے فراز صاحب اتنے خفا ہوتے تھے کہ پوچھئے نہیں لیکن یہ گھر پہ آگے کہتے ہیں یار میں اس ٹائم پہ اس کو میں نے بول دیا اچھا کسی دن آپ نے کسی کو زیادہ ڈانٹ دیا ہو نہیں وہ ہے میں ایک واقعہ سناتا ہوں ایک پوزیشن تھا تو میں پان پہلے بہت زیادہ کھاتا تھا میں نے کم کر دیا میرے پان کا نا ایک ایسی جگہ میں تھا کہ وہ پان کی پیک گر گئی بات کرتے کرتے وہ گر گئی اب میں کہاں ایک دم اس کو دھوتا میں کیا کرتا تو تھوڑی دیر بعد کہ وہ اس پوزیشن سے میری ملاقات ہو گئی کیا ہاں یا خان صاحب یہ لگ گیا کچھ ہاں تو یہاں انگلی ڈال کے تو میری یہاں تک لے کے آیا یہ کیا ہوا جی مجھے غصہ چڑھا تھا غلط طریقہ ہے میں نے کہا ہاتھ نیچے کرو بدتمیز آدمی تو بھی تمیز نہیں نیچے ہاتھ کرو میں نے اس کو بہت برا بھلا کہا بہت ہی برا بھلا میری گالیاں تک نکال دی حالانکہ میں گالیاں نہیں نکالتا اس نے مجھے میری فرقی ایسی گھمائی کہ مجھے غصہ چڑھ گیا اچھا اس نے مجھے آگے سے کچھ نہیں کہا کہتا خان صاحب اور نکال لیں اور برا بھلا کہنے ہم نے آپ کو کیا کہنا کہہ کے وہ چلا گیا اب میں نے سوچا اس لیے مجھے کچھ کہا نہیں یہ تو مجھے بددعا دے دے گا اگر یہ کچھ کہہ دیتا تو پھر ٹھیک تھا کہ جی خان صاحب کیا بات ہے آپ کو بھی کچھ 100 بات کوئی بات کر دیتا لیکن اس نے مجھے یہ کہا جی ہم کیا کہہ سکتے ہیں آپ کو میں ڈر گیا تو اللہ جانتا ہے میں نے ایک بچے کو بھیجا کہ اس کو بلا کے دیکھا وہ آیا باقاعدہ میں نے معافی مانگی مجھے معاف کر دو کیونکہ تم نے کی بدتمیزی سے مجھ سے برداشت ہوئی لیکن آگے ہنسی والی بات ہے مگر مجھے اتنا نہیں کرنا چاہیے تھا خان صاحب پہلے تو اس کی داد قبول کریں اور مجھے کہنے دیں ناظرین سے بھی کہ دس از حامد علی خان یہ ہوئی نا بڑی واہ خان صاحب معافی مانگنا اور اس کا اس طرح سے پروگرام میں اپنی غلطی کا اظہار بھی کرنا اور اتنی فراغ دلی سے شیئر کرنا اور پھر جیسے آپ نے اسے بلایا اس سے باقاعدہ معافی مانگی یہ ایک بڑے آدمی کا کام ہوتا ہے جس کے اندر عاجزی ہے غلطی ہو جاتی ہے مگر یہ ہے کہ پھر وہ اس کو فوراً احساس ہوتا ہے اور وہ اس کا ازالہ کرتا ہے واہ سبحان اللہ آگے تھوڑی جاتی ہے جی جی وہ بھی بس آپ ذرا سمجھتے ہیں نا باریکی کو بھی سمجھتے ہیں تو وہ کیا ہوا کہ اب میں نے معافی مانگی چھوڑ دو
من پنجابی چ پوچھتا ہے ہاں صاحب تسی پر گالاں کیڑے حساب نہ کڈی ہے اب میں یار میں تو جھگڑا مکا رہا مانگ لی ہے یہ بات ہی نہیں یار میں کہا بیٹا 10 سے 5 15 دے صاحب بہت اثر لگ گیا. So ولی any regret in life؟ میری لائف میں میں بہت رولر کوسٹر ٹائپ کی میری لائف ہے. اور رولر کوسٹر بھی ایسا جو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے, کبھی اوپر کبھی نیچے کبھی نیچے تو میری لائف میں مجھے الحمدللہ کسی چیز کا مجھے ریگریٹ نہیں ہے. کوئی ایسا گلٹ زندگی میں کہ یار یہ ولی غلط ہوا تھا زندگی میں؟ الحمدللہ ایسا کوئی چیز نہیں ہے. حامد بھائی کوئی چیز؟ دیکھیے انسان سے کچھ نہ کچھ تو غلطی ہو جاتی ہے لیکن اس کو مینیج کرنا چاہیے. ٹھیک, مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ڈسٹرب کرتی ہیں, ہو بھی جاتی ہیں. ٹھیک, لیکن اللہ کا کرم ہے کہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم سے نہ کوئی ایسی بات ہو, ٹھیک ہے, کسی کی دل آزاری نہ ہو. لیکن ویسے یہ بھی ہے شاہ جی, لوگ باز بھی لے آتے ہیں, اس پوزیشن پہ لے آتے ہیں کہ بندہ پھر آگے سے کچھ کہے. ہم لوگوں کی ٹریننگ میں ایک یہ بھی پارٹ رہا ہے کہ ہم لوگوں کو شناخت کروائی کہ یہ جو بڑے ہیں نا سارے, ان کے تم نے ہمیشہ رسپیکٹ کرنی ہے. اور جو آج کی جنریشن بہت کم ان کے دماغ میں ہے کہ سینئرز کون ہیں اور سینئرز کی عزت کیسے کرنی. بچپن سے مجھے یاد ہے یہ, جب بھی کوئی اچھی غزل یا گیت یا کوئی ریکارڈ کر کے آتے تھے, یا جب پی ٹی وی میں گئے تو کسی پروڈیوسر نے داد دی کہ حامد بھائی آپ نے بہت اچھا گایا, یا کسی رائٹر نے, تو یہ سب سے پہلے آگے گھر میں شیئر کرتے تھے. جیسے مہندی حسن صاحب نے ان کی تعریف کی ایک غزل کی. واہ واہ واہ. میں بلکہ مجھے ولی کی بات سے یہ بات یاد آ گئی. میں پرویز مہندی صاحب جو گلوکار اور آغا ذوالفقار ہمارے جو پی ٹی وی کے پروڈیوسر شاعر بھی تھے, ہاں جی, تینوں ہم وہاں گئے. آگے مہندی صاحب بیٹھے ہوئے. اب میں ان کی عزت کرتا ہوں, بڑے لوگ تھے وہ. میں نے سلام کیا, ارے آ جاؤ حامد میرے پاس بیٹھ جاؤ. بیٹھ کے یار میں نے اب ہم افسوس کرنے کے لیے میں گیا ہوں تو وہ چلم ہو چکا ہوا تھا, لوگ چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے, 10-15 لوگ. اور آپ افسوس کن کا کرنے گئے تھے؟ دلدار بھٹی صاحب کا. دلدار پرویز بھٹی. اور وہاں مہندی حسن صاحب سے ملاقات؟ ان سے ملاقات, وہ پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے. میں پرویز مہندی صاحب اور آغا ذوالفقار. ٹھیک, وہ ابھی بھی زندہ آغا صاحب. جی آغا صاحب تو حیات. 2 شاگرد بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ, آصف جاوید جو گلوکار تھا, جی, اور پرویز مہندی صاحب وہ بھی بہت اچھے گلوکار تھے. جی کوئی شک, دونوں شاگرد تھے مہندی صاحب. اب وہ بیٹھے ہوئے تو مہندی صاحب کہتے ہیں یار میں نے تمہارا آسٹریلیا میں ایک والیوم سنا. یار حامد میں نے ریورس کروا کے سنا. واہ واہ, یہ مہندی حسن خان صاحب نے. یار تم اتنا اچھا گائے ہو. تو میں کہہ رہی جی آپ کی بڑی مہربانی, آپ کو اچھا لگا. اب آغا صاحب آپ کو پتہ تھوڑے وہ ایسے واپسی میں پرویز مہندی کو کہتے یار تمہارا استاد حامد کی بہت تعریف کر رہا تھا. اب وہ کہتے کہ صاحب یہ تو بات ہوئی. ہاں جی, بڑے آدمی ان کو اچھا لگا تو انہوں نے کہا ہے نا. تو اب وہ بار بار کہ جب میں بھی کہا آغا صاحب جا رہے تھے. تو یہ جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی تھی نا تو آ کے سب بڑی خوشی سے بتاتے, تو ہم لوگوں کو بڑا اچھا لگتا تھا کہ یہ بڑی بات ہے. دیکھیں نا, یہ بڑے لوگوں کا ظرف ہوتا ہے, ان کا تعریف کرنا, اور ان کا بڑا ظرف ہے کہ کتنے بڑے گھرانے کے یہ شخص ہیں, اور ایک بڑے آدمی کی تعریف کا ذکر کرنا. تو دیکھیں نا یہ بڑے لوگ کیسے ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں, ابھی ریسنٹلی پیار کرتے تھے. یہ بڑی اچھے رویے. حامد بھائی ہیپیسٹ مومنٹ؟ جب میں گزرتا ہوں نا کہیں سے تو لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور سب سے تلخ یاد, کوئی ایسی بات جس نے استاد حامد علی خان کو تکلیف دی ہو, کسی جملے نے, کسی بات میں, خاص طور پہ ابتدائی جو دن ہوتے ہیں نا اسٹرگل کے؟ مجھے یاد آیا کہ ایسے خیر کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں ہے, لیکن آپ نے سوال کیا, فنکار کے لیے تو چھوٹی بات بھی بات ہے. کہ وہ خواجہ صاحب مجھے غزل لکھوا رہے تھے پروگرام میں. جی, میری پسند پروگرام کا نام تھا. تو اسد گاتا تھا وہ لائٹ, وہ تو فلمی گانے بھی اس نے گائے. اور تو میں نے کہا جی میں غزل بھی گاتا ہوں. نہیں یار تم کلاسیکل گاتے ہو, تم کلاسیکل گاؤ, ٹھمری گا لو. پھر انہوں نے جب دیکھا یہ زیادہ ضد کر رہے ہیں, پھر ایک غزل دی تھی یہی والی, خواجہ صاحب امجد صاحب والی. یہی کلک کر گئی تھی. واہ واہ واہ, گزر کے جو امجد بھائی کا ذکر ہوا, اس غزل کا ذکر ہوا, تھوڑا سا اگر امجد بھائی کو بھی ہم یاد کر لیں آپ کے تو خیال ہو.
ٹریبیوٹ پیش کر دیں. گزر گیا ہائے 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 جو زمانہ اسے بھلا ہی دو. گزر گیا جو زمانہ اسے بھلا ہی دو. جو نقش بن نہیں سکتا جو نقش بن نہیں سکتا اسے مٹا ہی دو. واہ 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 واہ. گزر گیا جو زمانہ. واہ واہ. میں اپنے خون سے لکھتا ہوں تم گواہی دو. واہ. گزر رہا ہے جو لمحہ اسے عمل کر لے. کیا کہنا. میں واہ 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 واہ. کیا کہنے. جو لمحہ اسے عمل کر لے. میں اپنے خون سے لکھتا ہوں میں اپنے خون سے لکھتا ہوں تم گواہی دو. گزر گیا جو زمانہ اسے بھلا ہی دو. کیا کہنے کا. آپ کے لیے بھی، امجد اسلام امجد صاحب کے لیے بھی، امجد بھائی کے لیے بھی، خواجہ صاحب کے لیے بھی، سب کے لیے بہت ساری. کیا استاد حامد علی خان صاحب کی زندگی کا سب سے غمگین لمحہ. مجھے یاد ہے کہ 12-13 سال کو میں ہوں گا تو میں نے خبر میں کسی گاؤں میں تھا. اچھا. آپ پرفارم کرنے گئے تھے؟ ہاں جی. اچھا. تو وہاں پہ نا وہ ایک بزرگ بدلے آ کے کہا جی اختر حسین خان صاحب آپ کے کیا لگتے ہیں. میں میرے والد. کوئی ریڈیو پہ خبر سنی ہے کہ شاید ان کو کچھ ہو گئے. میں نے وہاں پہ رونا شروع کر دیا. وہ بہت برا وقت تھا. پھر کیا ہوا کہ وہ بسیں بھی بند ہوئی ہوئی، ٹریفک بند ہوئی ہوئی، پیٹرول پمپ بند ہوئے ہوئے، کسی وجہ سے ہڑتال کوئی تھی وہاں پہ. پھر وہ جن کے گھر پہ میں گیا ہوا تھا انہوں نے اپنی گاڑی دی، تو اپنے ڈرائیور دیا، اپنے وہیں سے وہ اندر سے انہیں پیٹرول ڈلوا کے تو مجھے پھر لاہور پہ جایا. لیکن میں پھر بھی والد صاحب کا چہرہ نہیں دیکھ سکا. ارے آپ کے لاہور پہنچنے سے پہلے ان کی تدفین ہوئی؟ ہاں جی. ہوئی. دور تھا نا، میں گاؤں تھا بہت دور. وہ تو آج بھی میرے خیال میں آپ کو جی ظاہر، کیونکہ میرے والد صاحب میں ان کو یاد کرتا رہتا ہوں کہ دیکھیں کتنے بڑے انسان تھے، کتنے بڑے گائک تھے کہ جنہوں نے دنیا کو تینوں ساتھ دیے ٹرینڈ کر کے. استاد امان علی خان صاحب، استاد فتح علی خان، استاد استاد حامد علی خان، بلکہ پوتوں کو بھی سکھا کے، اسد کو بھی انہوں نے سکھایا.